اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر نکالیں 520۔ صفحے کی آخری 2 لائنیں ہیں۔ سورۃ العنکبوت، اس کی آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ معزز دوستو، آج کے درس کا موضوع جو ہے وہ ہے عظمت مسئلہ توحید، کہ یہ جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا کلمہ ہے، جسے پڑھ کے ہم مومن بنتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا، اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک، جیسے دوسرے کلمے میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور شریک مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں، چاہے اعلیٰ درجے کی مخلوقات ہو، جیسے انبیاء، فرشتے، اور پھر انبیاء میں سے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، کوئی بھی اللہ کی صفات میں شریک نہیں، ذات میں بھی شریک نہیں۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں مریم یہ دونوں اللہ کے جز ہیں، یعنی اللہ کے 3 جز ہیں، ایک خود اللہ، ایک جناب عیسیٰ، ایک جناب مریم علیہ صلوات اللہ۔ تو یہ ذات میں انہوں نے تقسیم کر دی نا، کہ اللہ کی ذات کے 3 ٹکڑے ہیں، 3 جز ہیں، 3 حصے ہیں، یہ ہے ذات میں شریک، جیسا کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ میں کفر کا فتویٰ لگایا۔ اسی طرح صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ صفتیں کیا ہیں اللہ کی؟ یہ پیدا کرنا، یہ مارنا، یہ جلانا، یہ سننا ہر جگہ سے، یا ہر کسی کو دینا، پالنا، تمام کائنات کے تمام امور، یہ سب اللہ کی صفت۔ اب عقیدہ کیا ہو گیا؟ عقیدہ توحید
دو لفظوں میں آپ یاد رکھیں گے بات کو. عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ ذات میں بھی ایک ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں، اور اللہ صفات میں بھی ایک ہے کہ اس کی صفتیں اور کسی میں موجود. یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ ہے مسئلہ توحید. آج میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کو ماننا، اس عقیدے کو سمجھنا یہ کتنا ضروری ہے، اور اس عقیدہ توحید کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، ہمارے دین میں اس کی جگہ کتنی بڑی ہے، اس کا رتبہ اور درجہ کتنا بڑا ہے. چنانچہ میں قرآن کریم سے چند آیتیں دکھا کر آپ کو شواہد پیش کروں گا. بات کو سمیٹتے ہوئے تیزی سے ہم دلائل پڑھیں گے، کیونکہ یہ درس جو ہے یہ تقریر سے بالکل الٹ ایک چیز ہے. تقریر میں ایک اور لہجہ انداز ہوتا ہے، یہاں پڑھنے پڑھانے والا سسٹم ہے. تو آپ نے بجائے کہ تقریر پہ یا سر پہ یا ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی، آپ نے یہاں صرف توجہ دینی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آیات دیکھیں. چنانچہ سب سے پہلی آیت میں نے نکلوائی آپ کے سامنے، سورہ عنکبوت کی آخری آیت، 20ویں پارے کی آخری آیت، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 44. پہلی عظمت توحید یہاں آ رہی ہے. وہ کیا ہے جی؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق. خلق تخلیق سے پیدا کرنا، پیدا کیا اللہ نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بالحق. یہاں لکھا ہوا معنی حکمت کے ساتھ پیدا کیا. ویسے اصل میں اس کا معنی جو ہے لفظی اگر معنی کیا جائے تو وہ یوں ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا. با کا معنی ساتھ بھی ہو سکتا ہے، با سببیہ بھی ہو سکتی ہے. با یعنی حق کے سبب، یعنی حق کے لیے پیدا کیا، یہ معنی ہے. اب یہ حق کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حق یہی ہے، لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید. چنانچہ مفسرین نے یہاں لکھا بالحق. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا اے لإظہار الحق، اے لإظہار الحق. پڑھیے، اے لإظہار الحق. پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے لیے، حق کے ساتھ، یعنی حق کے اظہار کرنے کے لیے، حق کے ظاہر کرنے کے لیے. اور حق ہے لا الہ الا اللہ. تو ثابت ہو گیا اس آیت سے کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا تاکہ اس کائنات میں مسئلہ توحید کا اظہار ہو جائے. اس کائنات میں لا الہ الا اللہ کا کیا ہو جائے؟ اظہار ہو جائے. یعنی میں نے ویسے تو بڑی بڑی مخلوقات بنائی، بڑا آسمان، بڑی بڑی زمین، بڑا سورج، سیارے، ستارے. اللہ، انسان تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام کائنات کو اسی لیے پیدا کیا. اللہ، ان تمام چیزوں کو جمع کر کے انسان کو یہاں عزت اور شرف اسی لیے بخشا تاکہ اس کائنات میں انسان میری توحید کے نغمے پڑھے، میری وحدانیت کے ترانے گائے، میری توحید کا اقرار کرے، اور یہ میری ساری مخلوقات جھکے تو میرے آگے جھکے،
ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ یہی آگے 3 نمبر حاشیہ ہے نا، ذرا ادھر سائیڈ پہ حاشیہ پڑھے، یہ جو آخری حاشیہ لکھا ہوا 3 نمبر، سائیڈ پہ تفسیر نہیں لکھی ہوئی، یہ وائٹ کلر پہ 3 نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی اس کام میں کوئی شامل نہ تھا، آسمان و زمینوں کے بنانے میں کوئی میرے ساتھ اور شامل نہ تھا، تو تھوڑے کاموں میں شریک ہونے کی کیا احتیاج؟ احتیاج ضرورت کو کہتے ہیں۔ جب آسمان و زمین کے بنانے میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں تھا، تو پھر چھوٹے چھوٹے تمہارے کام ہوتے ہیں، بیٹا لینا ہے، عزت لینی ہے، روزی لینی ہے، کام بنانا ہے، اولاد لینی ہے، اور اتنے بڑے کاموں میں جب میرا کوئی شریک نہ تھا، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کسی کو شریک کرنے کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے؟ عقل نو ہاتھ مارو، سوچو عقل سے کہ جو رب اتنا بڑا ہے کہ اتنی بڑی مخلوقات جس نے اکیلے بنا لی ہیں، تیرا میرا چھوٹا موٹا مسئلہ بھی وہ اکیلے حل کر سکتا ہے۔ تو یہ عظمت توحید میں سے پہلا نمبر میں نے بیان کر دیا، کائنات بنی ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی توحید کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ یہ میں دکھا صرف ایک رہا ہوں، ورنہ اس مضمون کی آیتیں قرآن میں کافی ساری ہیں۔ ایک اور دیکھ لیں، 1 ورقہ اور 2 ورقے صرف آگے الٹیں، 525 تیسری لائن دیکھیں، اولم یتفکروا فی انفسہم، سورہ روم کی آیت نمبر 8، کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو اسی لیے پیدا کیا، بالحق اے لِاظہار الحق، اپنے حق کے ظاہر کرنے کے لیے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اکثر لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں قیامت کے۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہو گیا کہ کائنات کو حق کے لیے بنایا، اور حق ہے لا الہ، یعنی یہ کائنات اس لیے بنی کہ مسئلہ توحید عام ہو جائے۔ اور ایک تیسری آیت میں دکھاتا نہیں ہوں، آپ کو آتی ہوگی زبانی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہاں اللہ فرماتا، یہاں تو آسمان و زمین کے بنانے کے بعد وہاں بات ہے میں نے نہیں بنایا انسانوں کو اور جنوں کو الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے۔ اور یہ عبادت یہی تو کلمے کا معنی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، لا الہ الا اللہ۔ تو وہاں بھی یہی مضمون ہے کہ یہ کائنات بنی ہی اس لیے ہے تاکہ اس میں اللہ کی کیا ہو؟ عبادت ہو۔ تھوڑا سا اور آگے آئیں، ایک اور آیت بھی چلو دیکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو ہے نا 26واں پارہ، اس کا پہلا پیج ہے، صفحہ نمبر ہے 651، وہ بھی اسی طرح کی آیت ہے۔ دوسری لائن ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے انہیں نہیں بنایا مگر بالحق، حق کے لیے۔ سبحان اللہ، وہاں بھی یہی بات کی جا رہی۔ اچھا ادھر دیکھیں، یہ تو 2-3 آیتیں آپ کو میں نے دکھا دی، اس کے علاوہ بھی یہ مضمون ہے جی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73 میں یہی بات ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 8 میں یہی بات، سورہ ہجر 14ویں پارے کی آیت نمبر 85 میں یہی آیت، یہی بات، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 میں یہی بات۔ تو یہ کئی آیتیں ہیں، اتنا وقت نہیں کہ ساری دکھائی جائیں۔ اب مسئلہ ایک سمجھ لیں، یہاں پہ توجہ میری طرف کریں، یہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ گویا یہ رد ہے کن کا؟
عیسائی کہتے تھے عیسیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، لولا عیسیٰ، اگر عیسیٰ نہ ہوتے، عیسیٰ کو میں نہ بناتا، لما خلقت الافلاک، میں آسمان و زمین ہی نہ بناتا، کائنات نہ بناتا۔ یہودی کہتے تھے نہیں نہیں، لولا عزیر، عزیر نہ ہوتے، لما خلقت الافلاک، میں کائنات نہ بناتا۔ ایک اور طبقہ آ گیا، انہوں نے کہا لولا علی، علی نہ ہوتے، لما خلقت الافلاک، میں جہان نہ بناتا۔ ایک اور طبقہ آ گیا، انہوں نے ایک من گھڑت جھوٹی حدیث گھڑ لی اور وہ پیش کرنے لگے لولا کا، اے میرا سونا جے تو نہ ہوندا تے میں کائنات نہ بناندا۔ یہ سنی ہوئی نا آپ نے، یہ چاروں باتیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا، یہودی کہتے تھے عزیر نہ ہوتے تو جہان نہ بنتا، شین کہتے ہیں جناب علی نہ ہوتے تو جہان نہ بنتا، اور سین کہتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ نہ ہوتے تو جہان نہ بنتا۔ ان چاروں کا رد ہو گیا ان آیتوں سے، جس میں اللہ نے بتا دیا یہ کائنات نہ میں نے عیسیٰ کے لیے بنائی، نہ عزیر کے لیے بنائی، نہ علی کے لیے بنائی، نہ اپنے نبی کے لیے بنائی علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ کائنات میں نے بنائی ہے تو صرف مسئلہ توحید کے لیے بنائی ہے۔ یہ مسئلہ یاد کر کے آئے، یہاں سے اٹھیں، شاید آپ لوگوں سے کہیں بات آپ کو کرنی پڑے تو آپ قرآن کی آیتیں پیش کریں۔ یہ اگر آپ ساری بھول جائیں تو وہ ایک تو یاد رکھ لو، ما خلقت الجن والانس الا، اس میں یہی مضمون ہے کہ انسانوں جنوں کو ہم نے بنایا عبادت کے لیے۔ تم کہتے ہو علی کے لیے، تم کہتے ہو کہ نبی کے لیے، نہیں، اس کائنات کو اللہ نے کسی شخصیت کے لیے نہیں بنایا، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی عظمت کے لیے بنایا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت جو ہے نا شیخ المشائخ، رئیس المفسرین، قدوۃ السالکین، امام الموحدین، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہم تمام موحدین کے مرشد ہیں، امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اول پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں کہ اے نبی تو نہ ہوتا تو جہان نہ بناتا میں، لیکن اگر اس کو ٹھیک مان بھی لیا جائے، لوگ ضد کریں اور ہم اس کو ٹھیک مان بھی لیں ایک منٹ کے لیے، تو کہتے ہیں پھر مانا پتہ ہے کس طرح کریں گے؟ مانا پھر اس طرح کریں گے، اے میرے نبی اگر تجھے پیدا کر کے تیری زبان سے میں نے مسئلہ توحید کا اعلان نہ کروانا ہوتا تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں نے اگر تجھے پیدا کیا ہے کہ کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے تو پھر اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میرا ایک آخری نبی آئے گا جو لا الہ الا اللہ کے معاملے میں میرا گواہ بن کے آئے گا۔ انا ارسلناک شاہدا، شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ حضور نے توحید کی گواہی دی اس ماحول میں جبکہ مکہ کے چاروں طرف شرک ہی شرک تھا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہیں بت پرستی، کہیں سورج پرستی، کہیں صنم پرستی، کہیں کچھ اور کہیں کچھ، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پوجا پکارا جاتا تھا۔ اس ماحول میں ایک عرب کا عبداللہ کا یتیم اٹھا مکے کی دھرتی پر، اور اس نے اپنے بیگانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی سورج کی پرستش نہیں ہوتی، کوئی چاند ستارے یا نبی ولی کی پرستش جائز نہیں، پرستش ہوگی تو اس اکیلے اللہ کی ہوگی جس کا کوئی شریک۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا کہ کائنات، توحید کی عظمت یہ ہے کہ ایک کائنات ہی اللہ توحید واسطے بنائی۔ یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب دوسری عظمت پڑھیں جی اس کی، نکالیں سورۃ الانبیاء 17واں پارہ۔ حافظ بیٹھے ہیں، آج تھوڑی میری رہنمائی کریں گے، آج میں نے آیتیں لکھی نہیں ہیں، تو سورۃ انبیاء کی 17واں پارہ نکالیں نا جی، سورۃ الانبیاء۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، 419 صفحہ۔ اسی صفحے پہ 2 حوالے ہیں،
دونوں آپ کو دکھانے، ایک ہی صفحے پہ دو باتیں ہیں۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 22، انبیاء کی آیت نمبر 22، مسئلہ توحید کی عظمت، چوتھی لائن دیکھیں ذرا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، یعنی ایک اللہ نہ ہوتا اور بھی کوئی ہوتے، دو ہوتے، تین ہوتے، جیسے عیسائی یہودی کہتے، فرمایا اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے جہان میں لفسدتا، تو نتیجتاً زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دو مرضیوں والے آ جاتے، ایک کی مرضی کچھ ہوتی اور دوسرے کی کچھ، ایک کہتا میں نے سورج کو نکالنا ہے، دوسرا کہتا میں نے غروب کرنا ہے، ایک کہتا میں نے دن کرنی ہے، دوسرا کہتا میں نے رات کرنی ہے، ایک کہتا میں نے اس کو دینا ہے، دوسرا کہتا میں اس کو نہیں دینا، مشیت میں، ارادوں میں، مرضیوں میں اختلاف ہو جاتا۔ فرمایا اگر اس کائنات میں دو معبود ہوتے اور اس کائنات کا نظام ان دو کے یا تین کے یا چار پانچ جتنے بھی ہیں ان کے اگر ہاتھ میں ہوتا، اللہ کہتے ہیں لفسدتا، تو نتیجے میں اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کائنات کا نظام ٹھیک طریقے سے چل نہ سکتا، کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، وہ لفظ جو اللہ نے بولا لفسدتا، فساد برپا ہو جاتا کائنات میں۔ فرمایا اس کائنات میں فساد جو نہیں ہوا اور اس کائنات میں آبادی ہو گئی تو یہ مسئلہ توحید کے دم سے ہے۔ کائنات کی آبادی مسئلہ توحید کے دم سے ہے، اگر مسئلہ توحید نہ ہوتا تو کائنات میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی لوگ کچھ دعویٰ تو کرتے ہیں، لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ پنج تن پاک۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں کہا نا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ہے ایک الہ، اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں لی خمسۃ، میرے لیے پانچ ہیں۔ کتنے ہیں؟ پانچ ہیں میرے لیے۔ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، وہ ان پانچ کے وسیلوں سے، ان پانچ کی مدد سے میں ہر مشکل کو مٹا دیتا ہوں، ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہوں، ہر مسئلہ میرا حل ہو جاتا ہے، ہر وبا مجھ سے دور ہو جاتی ہے، ہر شدت اور حرارت مجھ سے ختم ہو جاتی ہے۔ لی خمسۃ، میرے لیے پانچ ہیں، اور وہ کون ہیں جو میری ہر مشکل میں کام آتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وہ پانچ ہی ہیں، ایک تو مصطفیٰ، نمبر 2 علی المرتضیٰ، نمبر 3 اور 4 ان کے بیٹے حسن و حسین، اور نمبر 5 فاطمہ۔ ساڈی بولش کیا دن پانچ تن پاک، کیا دن پانچ تن پاک، اور قرآن کہتا ہے کہ ایک کے علاوہ اگر اور معبود ہوتے تو کائنات میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا۔ فساد نہیں ہوا، نتیجہ تن مسئلہ یہی سمجھ آتا ہے اگر فساد نہیں ہوا، اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ اس کائنات کے رکھوالے ایک سے زیادہ نہیں ہیں، اس کائنات کا رکھوالا صرف ایک ہے۔ یہ لوگوں سے آپ عام سنتے ہیں ساڈے او رکھوالن، ساڈے او لجپالن، ہمیں وہی دے رہے ہیں، اسی انہوں دے ٹکڑیاں تے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اگلے دن میں سن رہا تھا ایک بند ہو جائے اگر حسنین کے گھرانے کی چکی کے اس طرح کوئی، تو پھر کون ہمیں دے گا آٹا، ہمیں کون دے گا؟ اگر حسنین کے فاطمہ کے بیٹوں کی چکی بند ہو جائے حسن و حسین کے گھر کی، تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟
اور ظالمو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اور ساری کائنات والوں، نبی، ولی، اولیاء، صحابہ، سب کو کہا جا رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب سوالی ہو اللہ کے در کے۔ تو یہ دو حوالے ہو گئے۔ توحید کی دوسری عظمت کیا ہے کہ کائنات آباد توحید کے دم سے ہے۔ اور وہ حدیث یہاں ضرور سناؤں گا جو میرے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اتنے تک قیامت قائم نہیں ہوگی جتنے تک دنیا میں کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا دنیا میں ہوا، اور جس دن اس کائنات میں کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ ماننے والا نہ رہا، اللہ نو مڑ اس کائنات دے آباد رکھن دی ضرورت نہیں، اللہ اس کائنات کو توڑ پھوڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ ایک کائنات کھلوتی اسے واسطے کہ یہاں موحدین ہیں، تمہاری اتنی عظمت ہے موحدو، کائنات تمہاری وجہ سے قائم ہے، مسئلہ توحید کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو قائم رکھا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دیکھ لو نیچے آیت کھلی ہوئی ہے تو اسی پہ حوالہ دیکھ لو، آخری 4 لائنیں دیکھیں بھلا، یہ تیسری عظمت مسئلہ توحید کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے اے میرے نبی، ان کی طرف بھی یہی وہی بھیجی تھی کہ میرے سوا لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہو، کائنات والو فاعبدون، ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے کرو۔ یہ مسئلہ توحید کی عظمت ہے کہ ہر نبی کو یہی پیغام ملا تھا۔ یہ مسئلہ توحید کی تیسری عظمت ہمارے سامنے آ گئی، ایڈا اہم مسئلہ۔ وہ جو 1,24,000 نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، وہ ہر نبی اور رسول اسی مسئلے کے سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ آج اگر کوئی موضوع اہم ہو تو اسی کے بیان کرنے کے لیے بڑے سے بڑے علماء کو، بڑے سے بڑے جناب سکالروں کو اگر بھیجا جائے، لوگوں کے دلوں میں اس مسئلے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اتنا تو کوئی مسئلہ ہے نا، فلانا آیا اس نے بھی یہی بیان کیا، فلانا آیا اس نے بھی یہی، اور ہر کسی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، تو یہ کوئی بڑا اہم مسئلہ ہوگا۔ اگر کسی مسئلے پہ علماء جمع ہو جائیں تو وہ مسئلہ تمہارے دماغوں میں اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ سوچو بھلا وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا جس مسئلے پہ انبیاء اکٹھے ہو، جس مسئلے کے لیے علماء اکٹھے ہو جائیں، جیسا کہ ختم نبوت کا معاملہ ہو تو علماء اکٹھے، تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو علماء اکٹھے، حرمت رسول کا معاملہ ہو تو علماء اکٹھے، حرمت اہل بیت صحابہ کا معاملہ ہو تو علماء اکٹھے، کیا دیوبندی کیا بریلوی سب جمع۔ لوگوں کے دل میں اہمیت آتی ہے بھی مسئلہ کوئی وڈا ہونا، جس واسطے سارے بھی آج کے ہوئے دن اکٹھے۔ اور یار اگر علماء مشائخ جمع ہو جائیں تو مسئلے کی اہمیت بڑھتی ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی جس مسئلے کے لیے سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے، ہر نبی کے یہی پیغام ملا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ ادھر دیکھیے جی، ایک اور آیت سورہ ہود نکالیے، 12واں پارہ، صفحہ نمبر ہے جی 286۔ پہلی آیت پڑھنی ہے جی سورہ ہود کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے، اب دیکھو قرآن کی عظمت بیان ہو رہی، یہ وہ کتاب ہے احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، بڑی مستحکم مضبوط آیتیں، باطل اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، انہیں کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ من لدن حکیم خبیر،
اس حکیم و خبیر اللہ کی طرف سے۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب، آیتیں اس کی بڑی مستحکم، پھر ان آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی، پھر وہ بھیجنے والا اس قرآن کو کون ہے؟ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے اللہ۔ اتنی اہمیتیں کہ کتاب عظیم الشان کتاب، بڑی مضبوط آیتوں والی کتاب، بڑی تفصیل والی کتاب، اس کو بھیجنے والا حکیم و خبیر، اتنی 4 عظمتیں بیان کی۔ اے اللہ یہ تو بتا اس قرآن میں تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ قرآن کون سا مسئلہ بیان کرنے کے لیے آیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن میں نے مضبوط آیتوں والا، تفصیل والا بھیجا ہے، حکیم و خبیر تمہاری طرف نازل کرنے والا، دیکھو تو صحیح اس قرآن میں ہم مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ او لوگو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہاں سے کیا سمجھ آ گیا کہ مسئلہ توحید وہ کتاب ہے، وہ عظمت والا مسئلہ ہے، اس قرآن نو ہی اللہ اس واسطے نازل کیتا تاکہ لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھایا جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے قرآن کی آیتیں، مسئلہ توحید کی عظمت، کائنات مسئلہ توحید کے لیے، سب نبی مسئلہ توحید کے لیے، اللہ اکبر، اور سب کتابیں بھی مسئلہ توحید کے لیے، اور یہ قرآن بھی مسئلہ توحید کے لیے اتارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، جب یہ آیا اسی مقصد کے لیے ہے، یہ عظمت والی کتاب آئی اسی مقصد کے لیے، سبحان اللہ، تو پھر کیا خوش قسمت لوگ ہیں جو اسی کی تعلیم و تبلیغ میں مصروف ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد ہی اس کتاب شریف سے یہی مسئلہ توحید کی تبلیغ ہے، اور جس بندے نے اس مقصد کو تو حاصل نہیں کیا لیکن اپنی زندگی باقی مقاصد کے حصول کے لیے صرف کر دی، فرمایا فقد خاب وخسر فکل من صرف عمرہ الا سائر المطالب، جس نے اپنی عمر کو صرف کر دیا ہر مقصد کے لیے لیکن مسئلہ توحید کی طرف وہ نہ لگ سکا، فقد خاب وخسر، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اس لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ مسئلہ توحید کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ایک اور آیت دیکھو، سورۃ کہف دیکھو جی، سورۃ کہف کی آخری آیت، مشہور آیت ہے، صفحہ نمبر ہے جی 395، دوسری لائن، اللہ اللہ، بلکہ پہلی لائن سے پڑھ لیں، 395، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی کہہ دیجئے بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ دیکھ رہے ہو، میں تمہاری طرح ایک، لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے، نور ہے، قرآن کھول کے اپنی آنکھوں سے دیکھو، خود نبی سے اعلان کروایا جا رہا، اے میرے نبی آپ اعلان کیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، جنس کے اعتبار سے، جس طرح انسان کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں، جس طرح انسان پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں، جس طرح انسان تھکتا ہے میں بھی تھکتا ہوں، جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے میں بھی بیمار ہوتا ہوں، جس طرح انسان بھولتا ہے میں بھی بھولتا ہوں، جس طرح انسان پہ موت آئے گی میرے اوپر بھی موت آ جائے گی۔ لیکن عظمت حضور کی بڑی ہے، ہیں تو ہماری جیسے، جنس میں ہمارے جیسے ہیں، عظمت میں ہمارے جیسے نہیں، عظمت میں تو بہت اونچے ہیں۔ وہ عظمت کیا؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، عظمت اس وجہ سے کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، جبریل نوریوں کا سردار میرے پاس دربان کی حیثیت سے قاصد اور سفیر بن کے آتا ہے میرے دربار میں، انما الہکم الہ واحد، اور مسئلہ میری طرف یہی بھیجا جاتا ہے کہ اے میرے نبی لوگوں کو بتائیے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کی وحی بھی اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ الہ صرف، معبود صرف ایک ہے۔ تو یہاں ایک اور عظمت مل گئی
کہ اللہ کی وحی بھی اسی لیے آتی ہے کہ لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھایا جائے۔ آگے پڑھیے ایک اور عظمت، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس جو کوئی تم میں سے اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھنا چاہے، اس کے دل میں تڑپ ہو کہ میں اپنے اللہ سے ملوں قیامت والے دن، فرمایا اس کے لیے دو نسخے ہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کیا کرے، اور دوسرا کام یہ کرے اگر اللہ سے ملنا ہے، لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ بھی مسئلہ توحید ہے نا کہ اللہ کے ساتھ اور شریک نہ کیا جائے کسی کو، تو سمجھ آیا کہ توحید کی عظمت یہ بھی ہے کہ مسئلہ توحید ہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے قیامت والے دن بندے کو اللہ کی ملاقات نصیب ہو۔ اس تو وڈی کو ملاقات ہے نا، پھرتے ہوتے ہو پتہ نہیں کیا کیا ترلے منتے، لوگوں کی ٹیسیاں کرنی پڑتی ہیں ہمیں بڑے بڑے لوگوں تک پہنچنے کے لیے، ان دنیا کے عہدے داروں کے لیے اور تعلق بنانے کے لیے بندے بڑے آکڑ کے تھے، بڑا چڑ رہے ہوں اس طرح کہ کیوں کیا مسئلہ جی فلانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فلانے ایم پی یہ تھا جناب سیکٹری ہے، تو اس کے بھی پیر زمین پہ نہیں لگتے کہ میں بڑے آفیسر، اور ان کی ملاقاتوں میں کیا عزت ہے، سب سے بڑی عزت تو اس بندے کو نصیب ہوگی جس کی ملاقات اس کائنات کے بادشاہوں کے بھی بڑے بادشاہ سے ہو جائے گی۔ اور وہ کب ہوگی؟ جب مسئلہ کیا مانا ہوا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کی ملاقات مسئلہ توحید کی وجہ سے، اور نجات وہ بھی مسئلہ توحید کی وجہ سے۔ ایک آخری بات پڑھتے ہیں، بقیہ کل پڑھیں گے، یہ بہت ساری ہیں عظمتیں، ایک آخری پڑھ لیں صرف، یہ نکالیں سورۃ حامیم مومن کی آیت نمبر 7، حامیم مومن حافظو نکالو، سورۃ المومن آیت نمبر 7، صفحہ نمبر ہے 606۔ آخری بات پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، صرف 2-3 منٹ، صفحے کے درمیان میں دیکھنا ہے آپ نے، آیت نمبر 7 پہ، 606 صفحہ۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، 6ویں لائن، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے عرش کو کچھ فرشتوں نے تھام رکھا ہے، وہ اٹھا کے کھڑے، ومن حولہ، اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہونے والے فرشتے، وہ جو تخت شاہی ہے اس کائنات کے بڑے بادشاہ کا بڑا تخت جسے عرش کہا جاتا ہے، وہ کس شان سے ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بادشاہوں کے تخت، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں اگر آ سکتی ہے تو اس عظمت کو بھی ذرا دماغوں میں لائیے، اگر آئے تو وہ کتنا بڑا تخت ہوگا، وہ کتنے اس کو تھامنے والے فرشتے ہوں گے، پھر ان کے اردا گرد کتنی بڑی فوج ہوگی، لاکھوں فرشتوں کی، کروڑوں فرشتوں کی۔ وہ جو اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ فرشتے اس اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اب آئی فضیلت مسئلہ توحید کی، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور عقیدہ توحید کو ماننے والوں فخر کرو اپنی قسمت پر، خدا کی قسم تمہیں کتنا اعزاز ملتا ہے کہ اس عقیدے کی ماننے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے بھلا؟ ہم تو دنیا میں غریب سے، فقیر سے، حقیر سے، کوئی ریڑی پہ، کوئی کسی ٹھیے پہ، کوئی کسی دکان میں، کوئی کھیتیوں میں، کوئی کھیتی باڑی میں، کوئی کام کاج میں، کوئی پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کوئی دنیا میں حقیر فقیر سمجھا جاتا ہے، کوئی دنیا تک سے تانے کھاتا ہے، کوئی گالیاں سنتا ہے، کوئی مارا پیٹا جاتا ہے۔ دنیا میں تو یہ حالت ہوتی ہے، بندہ توحید مانے تو لوگ تانے دیتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، کوئی وہابی
بھی کہتا ہے، کوئی منکر کہتا ہے، کوئی گستاخ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن عظمت اپنی قرآن میں دیکھو، اس عقیدے کے ماننے کی وجہ سے تمہیں عظمت کتنی ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان موحدوں کے لیے وہ فرشتے استغفار کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان موحدوں کے لیے جن فرشتوں نے میرے عرش کو تھاما ہوا ہے، وہ تھام کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اللہ فلانے موحد کو بھی معاف کر، اللہ فلانے کو بھی، اللہ فلاں کو بھی، اللہ فلاں کو بھی۔ کیا عظمت ہے یار! اگر اتھے تیری میری کوئی عظمت نہیں بنی تو یہ عقیدہ مان، تیرے نعرے اللہ دے عرش دے کول کھلو کے اللہ دے فرشتے لا رہے ہیں، یستغفرون، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سے یہ فرشتے۔ کن کے لیے معافی مانگتے ہیں؟ للذین آمنوا، موحدوں کے لیے جو ایمان لائے توحید پر، اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمہ۔ اب سنیے پوری آیت، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمہ وعلما، تیری رحمت اور تیرا علم اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جانور بھی تیری رحمت سے استفادہ کرتے ہیں، فرشتے بھی تیری رحمت سے استفادہ کرتے ہیں، جن بھی تیری رحمت سے استفادہ کرتے ہیں، مچھلیاں سمندر کی بھی تیری رحمت سے استفادہ کرتی ہیں، درندے پرندے چرندے حشرات کیڑے مکوڑے ساری کائنات تیری رحمت سے استفادہ کرتی ہے، فائدہ اٹھاتی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنی اسی رحمت کی وجہ سے، جس رحمت کی وجہ سے کائنات فائدے اٹھاتی ہے، تو یہ کر فاغفر للذین آمنوا فاغفر للذین تابوا، تو اپنی رحمت ان پر بھی ڈال جو تیری طرف متوجہ ہو گئے، واتبعوا سبیلک، اور تیرے رستے پہ چل نکلے، وقہم عذاب الجحیم، انہیں دوزخ سے بچا۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے پروردگار ان موحدوں کو داخل کرنا ان جنتوں میں، جنات عدن، ان باغوں میں، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان موحدوں کے ماں باپ میں سے اگر کوئی نیک ہے تو اسے بھی یہ جنت دینا، ان کی بیویوں میں سے اگر کوئی موحد ہے تو اسے بھی یہ جنت دینا، اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو موحد ہیں انہیں بھی یہ جنت عطا فرما دے۔ توڑیاں پیڑیاں واسطے اتے تھلے فرو اصول فرو کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ توحید کی عظمتیں دیکھو، کائنات بنے مسئلہ توحید کے لیے، یہ کائنات قائم رہے مسئلہ توحید کے لیے، کائنات فساد سے بچی رہے مسئلہ توحید کے لیے، وحی اترے مسئلہ توحید کے لیے، فرشتے اترے مسئلہ توحید کے لیے، قرآن اترے مسئلہ توحید کے لیے، اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی ملاقات ہو مسئلہ توحید کے بل بوتے پر، نجات ملے مسئلہ توحید کی وجہ سے، تے فرشتیاں دیاں دعاواں لبھن تا مسئلہ توحید کی وجہ سے۔ اس کا بقیہ حصہ میں کل بیان کروں گا جی، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔